سب پہلے تو اتنا آج تو بڑا آپ کا دن لگتا ہے، آج کی مسکراہٹیں بھی آپ کی بند نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے تھے کہ بس ایک اور سسپینشن ہو گئی تو خاصا باہر آ جائیں گے. کیا ہوا ہے ایک دن میں کچھ زیادہ ہی نہیں آپ جذباتی ہو گئے؟ aren't you getting carried away just because کمیشن ختم ہو گیا ہے پریکٹیکلی اور ایک دو آپ کو بیلز مل گئی ہیں؟ جذباتی تو نہیں ہو رہے زیادہ؟ بیل نہیں مالک صاحب، آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس میں جو سینٹنس ہے سسپینڈ ہوا ہے پہلی، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس کیس میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی شہادت ہی نہیں، اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس، جس میں کسی قسم کا ایویڈنس نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی لیکن سزا ہو گئی. اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا مس ٹرائل ہے، اتنا بڑا انفیئر ٹرائل ہے، جس میں وکلا کو آپ نے کراس ایگزامن آپ نے نہیں کرنے دیا، آپ نے جرا نہیں کرنے دی، وہ تو آپ کا ہو گیا. سو ایک وہ تو محل ایک انصاف کا جو تھی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہوئی ہے آج. اور دوسرا جو کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ ماضی دیکھیں مالک صاحب، تو ماضی میں جب بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی آزادی جو ہے عدلیہ کی، اس کی بات ہوئی ہے، تو ہمیشہ سپریم کورٹ نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں پھر تحقیقات کر کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہے. تو اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو یہ کمیشن بنانا درست نہیں تھا، اور یہ پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ایگری کیا تھا، ایسی بات تو نہیں. اور ان کے جو کمیونکے ہے، کمیونکے میں بھی سپریم کورٹ کا جو بعد میں نکلا ہے چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد، اس میں کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں. سمپلی یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایشور کیا کہ میں اس کے علاوہ ہر قدم اٹھاؤں گا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے، بشمول جو فیض آباد دھرنا ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرے، میں کراؤں گا، اور اس میں میں آرڈرز دوں گا، لیجسلیشن کرنی پڑی وہ کروں گا، اداروں کو آرڈر دوں گا. تو چیف جسٹس نے تو خود مانا ہے کمیشن پہ. تو پھر اچانک کمیشن یہ، ابھی میں اعتزاز صاحب سے یہ پوچھا تھا، ان کا خیال ہے کہ جو ریاکشن دیکھا ہے، پریشر دیکھا ہے، تو اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کمیشن بنا دیا 184.3. تو کیا آپ سپریم کورٹ پوائنٹس آف لا کے بجائے یہ ریاکشنز کی بیسس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بینچ بنانا چاہیے، 184.3 کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یا کمیشن غلط تھا اور سپریم کورٹ کو 184 کرنا چاہیے تھا، یا 184 غلط ہے اور کمیشن بننا چاہیے تھا؟ یہ چیف جسٹس صاحب دونوں کشتیوں میں کیسے کھیل رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھا، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں جس وجہ سے یہ تبدیل کیا گیا فیصلہ، کمیشن سے سو موٹو لیا گیا 184.3 کا. اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو تصدق جیلانی صاحب کا خط ہے، اور وہ بڑے رسپیکٹڈ ایکس چیف جسٹس ہیں، انہوں نے قانونی اور آئینی ایک وضاحت کی کہ یہ کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی مائنڈ چینج ہوا ہو. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک سیکنڈ یہیں رکیں. اعتزاز صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی رضامندی کے بغیر پہلے ان کا نوٹیفائی ہوا ہو نام. ظاہر ہے ان سے بات لی ہوگی، کنسنٹ لی ہوگی، انہوں نے ہاں حامی بھری، نوٹیفیکیشن ہو گیا، انہوں نے بھی پبلک ریاکشن دے کے شاید اپنی رائے بدل لی. یہ ملک کیسے چلے گا اگر ایک سرونگ چیف جسٹس ریاکشن دیکھ کے فیصلے کرے گا، ایک فارمر چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے ریاکشن دیکھ کے تبدیل کریں گے؟ تو یہاں پوائنٹس آف لا پہ فیصلے نہیں ہو رہے، یہاں پوائنٹ آف پاپولیرٹی بیس بن رہی ہے. نہیں مالک صاحب، پہلی بات تو آپ کو میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ جو ہمارے امپریشن ملتا ہے نا کہ پہلے کمیشن اپوائنٹ کرنے سے پہلے لی ہوگی اور پھر کہا ہوگا ان کو، تو میں نے تو اکثر دیکھا یہ ہے کہ حکومت میں اندر رہتے ہوئے بھی باہر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت فیصلہ کر دیتی ہے اس قسم کا، ایک اچھا نام ہے وہ نام دے دیتے ہیں، لیکن جو کنسنٹ کا ایشو ہے یا بندے سے پوچھے بغیر ہی، اور یہ میرا خیال ہے ان سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا. اگر پوچھا گیا ہوتا تو یقین ہے مجھے کہ وہ پہلے سے یہ ایڈوائز دیتے. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سپریم کورٹ نے کیوں یہ تبدیل کیا ہوگا فیصلہ. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، دوسرا بالکل اعتزاز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب یہ دیکھیں ہو کہ اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے تو تبصروں کو دیکھ کے بھی فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بڑی واضح وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے سوچا ہو کہ سٹنگ ججز ایک کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، یہ مناسب نہیں لگتا، اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس پہ فیصلہ کریں. علی بھائی مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جس دن یہ بات شروع ہوئی تھی اس دن سے ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہی بحث کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی کہ کیا سرونگ ججز کسی ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے، کس طرح یہ بات ہوگی.
جو چیز ساری قوم پہلے دن سے سوچ رہی تھی چیف جسٹس صاحب نے وہ چیز 7 دن بعد سوچی ہے. اٹس اے بٹ سرپرائزنگ. جی دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 7 دن بعد ہی یہ خیال آیا ہوگا، لیکن یہ اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں مجھے لگتی، کیونکہ یہ جس طرح آپ ریئلائز کرتے ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے بات، تو آپ ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ اگر پریسیڈنٹس کی طرف دیکھیں، یعنی ماضی کی ججمنٹس کی طرف دیکھیں، تو پھر آپ کو احساس زیادہ ہوگا کہ واقعی یہ سپریم کورٹ نے اب درست فیصلہ کیا ہے کہ بجائے کمیشن کے اوپر چھوڑیں، وہ خود ہی اس کو ڈیل کریں گے. بینچ کا کمپلیکشن بتائیں. آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس بینچ کے ساتھ؟ بیکاز یہ سارے سینئر موسٹ نہیں ہیں، لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز ہوا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، میں اپنی ذاتی طور پہ کبھی یہ نہیں، میں نے نہ آپ کو یاد ہوگا جب کیسز ہو بھی رہے تھے پہلے اور دوسری سائڈ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ نہیں یہ فل بینچ ہونا چاہیے، یہ 3 ججز کو نہیں سننے چاہیے، وہ جو الیکشن کے کیسز تھے، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں نے نہ کبھی کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ بینچ زیادہ یا کم ہو یا کسی جج پہ اعتراض نہ میں کروں گا. تو میری نظر میں چیف جسٹس صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے اس کو سو موٹو دیکھیں گے، اور اچھے ججز ہیں ہمارے سارے سپریم کورٹ کے، ان میں سے انہوں نے اگر پک اینڈ چوز کیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر اویلیبل جو تھے ان کو دیکھتے ہوئے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تب بھی ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی کسی قسم کا مجھے شک نہیں ہے یا مجھے کوئی اعتراض نہیں. میری نظر میں اچھی بات یہ ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے اب کہ جتنی بار کاؤنسلز ہیں، جتنی بار ایسوسیشنز ہیں، ان سب کو مجھے امید ہے کہ وہ ان کو جوائن کریں گی پروسیڈنگز کو، اور یہاں اپنا چونکہ یہ بار اینڈ بینچ کا ایشو ہے اس میں پھر اپنا پوری طرح. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ایک بڑی تعریف کی جیلانی صاحب کی، اور واقعی وہ بڑے تھوڑے چیف جسٹس ہیں جو شاید کانٹروورشل نہیں ہوئے اس ملک میں. وہ اپنے لیٹر کے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس being Peter Familias may address and resolve the issues raised in the letter at the institutional level. انسٹیٹیوشنل لیول پہ اگر ہونا ہوتا تو پھر تو وہ کاؤنسل کے پاس بھیج دیتے، وہ اندر ہی بیہائنڈ کلوز ڈور ساری چیزیں ہوتی. 184(3) کے تحت لے کے انہوں نے اس کو ایک اوپن کورٹ میں چیز بنا دی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے 184(3) کی ہم کارروائیاں دیکھتے تھے، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ بینچ ان تمام افسروں کو بلائے گا، انٹیلیجنس کے افسران کو، ان سے جرا ہوگی، اور پھر ججز آئیں گے، ان کو کاؤنٹر جرا کا موقع ملے گا؟ اب کیا ہوگا؟ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح چلے گا معاملہ. میری بہرحال وہ کورٹ نے اپنی پروسیڈنگز خود ہی کرنی ہوتی ہیں کہ کس طرح آگے چلائیں گے میٹر کو. لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ رپورٹس منگوائی جائیں گی، کیونکہ خود تو ججز نے بیٹھ کے انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہوتی. رپورٹس منگوائی جائیں گی، اور جو ڈیٹیلز ہیں جو 7 جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے اپنی جو لیٹر میں ذکر کیا جن کا، ان کی ڈیٹیلز منگوائی جائیں گی. اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے اگر کوئی ملوث نظر آئے تو اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ مستقبل کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو سیف گارڈز ہیں، جو تدابیر ہیں، وہ دی جائیں گی